السلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایسے پرندے کے متعلق بتاؤں گا جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل پر جانے سے پہلے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ عجیب و غریب پرندہ ایشیا کے پہاڑیوں میں ملتا ہے۔ نر ہوتا ہے نہ مادہ، سارے جنگل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی لمبی چونچ میں ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں، جبکہ مستی میں آ کر راگ الاپے تو تمام پرندے اس کی گرد جرمٹ بنا لیتے ہیں اور ان پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن کوا اور گدھا اس کے پاس نہیں جاتے۔ جب اس نے دنیا سے کوچ کرنا ہو تو خوشبودار لکڑیاں اکٹھی کرتا اور پھر ان کے درمیان بیٹھ کر خوشی سے اپنا راگ الپتا۔ راگ کی تاثیر سے لکڑی کو آگ لگ جاتی اور پھر پرندہ جل کر راگ ہو جاتا ہے۔ جل راگ ایک انڈے کی شکل اختیار کر لیتی، پھر اس میں سے ایک بچہ بن کر کھڑا ہو جاتا، گویا ایک اور ککنس جنم لیتا۔ دوستو ککنس یعنی جسے انگلش میں فونکس کہتے ہیں کا وجود ہے یا نہیں، یہ دلچسپ بحث عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے۔ اس پرندے سے وابستہ قدیم روایات مصریوں اور اشوریوں کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق قدیم مصری دیومالا میں اس کا نام بینو تھا۔ وہ مصر میں متبرک حیثیت رکھتا تھا کیونکہ مصری اسے اپنا دیوتاؤں کی اولاد سمجھتے تھے۔ مصری روایات کے مطابق ککنس مصری میں ہر 500 سال بعد ظاہر ہوتا اور اندرون عرب کسی جگہ جنم لیتا اور پھر وہاں سے اڑتاؤ حویلیوں کے شہر ہیلیکوپولس شہر کے مند پہنچ جاتا۔ وہ اپنے ساتھ مرد ککنس کے جسم کے راگ انڈی کی شکل میں لاتا جو کہ بیروزہ لاک کے غلاف میں لپٹتی ہوتی۔ وہ نہایت عقیدت و احترام سے اسے دفن کر دیتا۔ مصری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ککنس سنہرے رنگ کے بڑے باز یا بگلی سے ملتا جلتا تھا۔ قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس اور فلسفی پلوٹارک کے نزدیک یہ افسانوی پرندہ غیر معمولی شان و شوکت اور طویل العمری کا نشان ہے۔ ان کے مطابق ان کا وطن ایتھوپیا ہے۔ یہ پرندہ دوبارہ جنم لینے اور غیر فانی زندگی رکھنے والی صلاحیتوں اور قوتوں کا مظہر ہے۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ صرف کوہ کاف پر ہی بسر کرتا ہے۔ جوان کے نزدیک ایک دنیا کا مرکز تھا۔ چین میں اسے خوف و دہشت کی علامت، ڈریگن کے مقابلے میں خوشی اور مسرت کا استعارہ سمجھا جاتا۔ مسلمان مورخ الجیلی کے نزدیک ککنس کوئی وجود نہیں رکھتا بلکہ وہ محض ایک علامت ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جس کا ادرک عقل و فہم نہ کر سکے۔ روایات ہے کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک ہی ککنس یعنی فونکس ہوتا ہے۔ اس کا گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ 1000 سال بعد ککنس ایک طویل عمری کی بوجھ سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ پھر برما کے جنگلوں سے اڑتا منطقہ ہارا کے علاقے عبوری کرتا خوشبودار درختوں کے جھنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ خوشبودار جڑی بوٹیوں کا ایک گٹھا تیار کرتا ہے، پھر کھجور کی درخت کی چوٹی پر گھونسلہ بناتا اور اس پر بیٹھ کر سورج دیوتا کی ظہور کا انتظار کرتا ہے جو اس کی موت کا پیغام مبرہن کر طلوع ہوتا ہے۔ تو دوستو بتایا جاتا ہے کہ جو ہی صبح ہو ککنس سورج کی طرف منہ کر کے گھونسلے میں بیٹھتا اور منہ کو کھول کر مسحور کن نغمہ گانا شروع کر لیتا۔ وہ اتنا دلکش اور شیریں ہوتا کہ سورج دیوتا بھی جو اپنے 2 گھوڑوں والے رتھ میں سوار ہو کر گزر رہا ہوتا اس کا خوش گن راگ سننے رک جاتا۔ روایات کے مطابق ککنس کا یہ دل پذیر راگ سننے کے بعد سورج دیوتا رتھ کے گھوڑوں کو ایک چاہک رسید کرتا جس سے وہ بک ٹٹ بھاگنے لگتے۔ تب ان کی سموں سے آگ کی چنگاریاں نکل کر ککنس کے گھونسلے کو آگ لگا دیتی۔ یوں اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے کے مصادق ککنس کے 500 تا 1000 سال زندگی شعلے برساتی آگ میں بسم ہو کر اپنے اختتام کو پہنچی۔ کچھ عرصے بعد اس راگ میں ایک ننھا سا کیڑا حرکت کرتا
ہوا دکھائی دیتا۔ 3 دن کے اندر وہ مخلوق ایک ننھے ککنس کا روپ ڈھال لیتی۔ قدیم مورخین ہیرو وڈ وٹس اور پلنی کا اتفاق ہے کہ ککنس اور باز کی جسامت برابر ہے۔ ککنس کا جسم چمکدار اور گہرے سرخ رنگ کی پردوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ لمبی دم کے پر نیلے اور سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ سر کے ابروں کا رنگ سرخ اور گردن کے اوپر سنہری کنڈل اور سر کی پچھلی طرف پروں کا سخت گچھا ہوتا ہے۔ یہ پہلو اکثر مورخین کی نظر سے اوجھل رہا ہے۔ یہ پرندہ کیا ہوتا ہے کسی کو علم نہیں۔ کچھ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ ماحول فضا کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ وقفے سے کچھ کھاتا ہے لیکن انسان کی موجودگی میں نہیں۔ فلسفیوں کا قول ہے کہ ککنس کا وجود روحانی طور پر جنم لینے کی زندہ علامت ہے، نیز یہ اپنی ہیئت تبدیل کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو حیات نو بخشنے کا بھی مظہر ہے۔ مسلم عقائد و نظریات میں ککنس کا مترادف عنقا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا پراسرار پرندہ ہے۔ اس کی شکل و صورت سیمرغ یا بگلی سے ملتی جلتی ہے۔ اسے شروع میں خدا نے کمال فضیلت سے پیدا کیا، لیکن رفتہ رفتہ زمین والوں کے لیے عذاب جان بنا، لہٰذا اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ فرہنگ آصفیہ مرتبہ مولوی سید احمد دیلوی میں ککنس کے متعلق درج ہے۔ یہ ایک خوش رنگ اور خوش آواز پرندہ ہے۔ اہل لغات کا بیان ہے کہ اس کے چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں، ہر ایک سے ایک راگ نکلتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتے تو کسی بلند پہاڑ کی طرف منہ کر کے بیٹھتا اور راگ نکالتا۔ اس کی آواز پر فریفتہ ہو کر کئی پرندے اکٹھے ہو جاتے، پھر یہ ان میں سے 2-4 کو پکڑ کر چھٹ کر جاتا ہے۔ جب مرنے کا وقت آئے تو سوکھی لکڑیاں جمع کرتا، ان پر بیٹھ کر مستی کے عالم میں گاتا اور پھر پڑپڑاتا۔ جیسے ہی دیپک راگ اس کی چونچ سے نکلتی تو لکڑیوں میں آگ لگ جاتی اور یہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت سے اس راگ پر مینا برسا ہے اور پھر اس میں ایک انڈا از خور پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ مدت بعد پھر اس میں ککنس جنم لیتا ہے۔ فارسی کے شعراء سے آتش زن کہتے ہیں اور اسے اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکمان علم موسیقی اس سے حاصل کیا، اس لیے اسے موسیقار بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، لغات کشوری مرتبہ مولوی سید تصدق حسین رضوی میں درج ہے۔ یہ یونانی لفظ کونکنوس کا مخفف ہے۔ یہ ایک پرندے کا نام ہے جس کے رنگ برنگ آوازوں سے علم موسیقی نے جنم لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 1000 برس ہوتی ہے اور یہ مادہ نہیں رکھتا۔ یہودیوں میں پائی جانے والی روایات میں ککنس کا نام ملچم لکھا گیا ہے۔ ان کے مطابق جب ماں ہوا نے شجر ممنوعہ غلطی سے کھا لیا تو ان کا نفس آزاد ہو گیا، چنانچہ آپ نے دوسری مخلوقات کو بھی شجر ممنوعہ کھانے اور شریک خطار ہونے پر آمادہ کر لیا، ماں سوائے ککنس کی جو اس ترغیب سے مبرا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کاملہ سے اسے ایک احاطہ بند شہر عنایت فرمایا۔ ہر 1000 سال گزرنے کے بعد یہ پرندہ آگ میں خاکستر ہو کر راکھ سے وجود میں آنے والے انڈے کے ذریعے دوبارہ جنم لیتا ہے۔ رومیوں کے نظریے کے مطابق یہ ایسا انوکھا پرندہ ہے جو خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پھل پھول نہیں بلکہ ایک خوشبودار گوند جیسا مادہ کھاتا ہے۔ قدیم چینی روایات کی روح سے ککنس دیوتاؤں کا خاص پرندہ ہے۔ یہ ملاب کا چینی دیوتا ہے جو اپنی چونچ میں مربع شکل کا مرغولا اٹھائے ہوتا ہے۔ اس کے گانے میں روایتی چینی سرگم کے 5ویں سرشال ہوتے ہیں۔ یہ صرف امن و عافیت اور خوشحالی اور فارغ البالی کے دور میں ظاہر ہوتا ہے۔ بدحالی اور جنگ کے زمانے میں خود کو نظروں سے اوجھل کر لیتا ہے۔ شمالی امریکہ کے سرخ ہندی قبائل کی روح سے اس پرندے کا نام گرج چمکنے والا پرندہ تھنڈر برڈ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پرندے کے اندر کوئی طاقت روح پوشیدہ ہے، اس لیے اس کی چونچ سے بجلی چمکتی اور پڑپڑانے سے گرج پیدا ہوتی ہے۔ ککنس بطور یادگاری نشان کینیڈا اور امریکہ کی چٹانی پندروں پر کھنندہ ہے۔ اس طرح کی یادگار علامت براعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ میں بھی دیکھی گئی ہے۔ بنیادی طور پر ککنس کو حیات بعد الموت، لافانی اور مصیبت و بدحالی کو فتح میں بدلنے والے پرندے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ قضیہ سمیٹی ہوئی مرزا غالب کی اس شعر پر بات ختم کرتے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ والسلام۔